وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عرش حق ہے مسند فرد رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند فرد رسول اللہ کی، لیکنی ہے حشر عزت رسول اللہ کی. اللہ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. آئیے مراد عقیدت و محبت کے ساتھ دونوں جہاں کے مالک و مختار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والی داتا ہم غریبوں کے آقا، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، شفیع مذنبین رحمت للعالمین، فخر آدم مدنی آدم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدسانی جان میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہم سب مل کر پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم اور آپ مسجد مسلک اعلیٰ حضرت میں تشریف فرما ہے. یہ ماہ مقدس رمضان شریف کا یہ مہینہ ہے اور پورے مہینے کی تراویح میں ایک مرتبہ قرآن مقدس ختم کرنا یہ سنت موقع ہے. آج الحمدللہ ہم اور آپ قرآن مقدس کی عظیم تلاوت سنیں اور سننے کے بعد ہم لوگ بہت خوش ہوئے کہ ہمارے یہاں مسجد اعلیٰ حضرت جو مسجد ہے اس میں 23ویں کی شرط ختم قرآن ہے. مگر مسلمانوں، ہمارے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے اور میں دیکھتا بھی رہتا ہوں کہ جب تک قرآن مقدس ختم نہیں ہوتا تب تک ہم اور آپ جس طریقے سے 4 وقتوں میں حاضر ہوتے ہیں اس طریقے سے 5ویں وقت جو عشاء کا وقت ہوتا ہے اس میں ہم اور آپ حاضر نہیں ہو پاتے. اگرچہ حاضر نہیں ہو پاتے ہیں تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے. مسلمانوں، تراویح کی نماز مکمل پورے رمضان بھر کی ہے، ہر روز تراویح کی نماز ہے، مگر جب ختم قرآن ہو جاتا ہے تو ہم تراویح کی نماز کو ترک کر دیتے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ عشاء کی نماز بھی ترک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا مسلمانوں یہ ہم لوگ صحیح کام کرتے ہیں؟ ہرگز صحیح نہیں کرتے. 20 رکعت تراویح کی نماز تو پڑھنی ہے جب تک عید کا چاند نظر نہ آ جائے. عید کے چاند نظر آنے پر تراویح کی نماز نہیں، مگر ہم اور آپ ختم قرآن کے بعد تراویح کی نماز چھوڑ دیا کرتے ہیں. لیکن آج ہم کہتے ہیں ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. آخر کیا وجہ ہے مسلمانوں؟ ہم اور آپ اپنے بزرگان دین، فقہائے کرام، سنت رسول، جماعت صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دیے ہیں. اس لیے آج ہم اور آپ پریشان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بولیے، نظر آ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے روزی روزگار، کاروبار اور دیگر ہر ایک کام میں نہ جانے کتنی پریشانیاں لاحق ہو رہی ہے اور ہم اور آپ اس کو جھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مگر ہم لوگ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے طریقے پر جب ہم لوگ چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. آج ہم اتنی تعداد میں نظر آ رہے ہیں، مگر مسلمانوں جب 23ویں کا دن گزر کر 24ویں کی رات آئے گی
تو دیکھ لیجیے گا اتنے لوگ نظر نہیں آئیں گے. بولیے نظر آتے ہیں؟ نہیں نظر آتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل کے اندر جو خوف الہی ہونی چاہیے وہ ہمارے دل کے اندر خوف الہی موجود نہیں ہے. اگر خوف الہی دل کے اندر موجود ہوگا تو ہم اور آپ کبھی تراویح کی نماز ترک کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. مگر دل کے اندر خوف الہی ہونی چاہیے. جب دل کے اندر خوف الہی ہوگا تب ہم اور آپ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، بات پروردگار عالم بھی ارشاد فرماتا ہے اور آقا کریم علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو، زکات دو، حج کرو اور ہر سال رمضان شریف کا روزہ بھی رکھو. آج ہم روزہ بھی رکھتے ہیں تو کس انداز سے روزہ رکھتے ہیں؟ کیا مسلمانوں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام کیا اسی کا نام روزہ ہے؟ نہیں مسلمانوں، روزہ تو صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں. روزہ تو مسلمانوں آنکھ سے بھی ہونا چاہیے، زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، دل و دماغ کا بھی روزہ ہونا چاہیے. مگر ہم اور آپ روزے رکھتے ہیں تو ہم اس طریقے سے روزے رکھتے ہیں، نہ چھوٹوں کا ادب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نہ بڑوں کا ادب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنی زبان سے کسی کی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھتا رہتا ہوں جس چیز کو نہیں دیکھنی چاہیے. اپنے ہاتھ سے وہ کام کر رہے ہیں جو کام ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ہم اپنے پیر کو اس مقام پر لے جا رہے ہیں جس مقام پر ہم کو لے کر نہیں جانا چاہیے. تو آپ بتائیے مسلمانوں، اس طریقے سے ہم اور آپ بگڑے ہوئے ہیں تو لہٰذا ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں فقہائے کرام اور علماء کرام صوفیاء ذات کے طریقے پر چلنا ہوگا. روزہ رکھیں گے تو اپنے آنکھوں کا بھی روزہ رکھیں گے، اپنے زبان کا بھی روزہ رکھیں گے، اپنے دل و دماغ کا روزہ رکھیں گے. جب اس طریقے سے ہم روزہ رکھیں گے تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ ہرگز ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. مسلمانوں، ایک عام روزہ ہے. روزے کے بھی 3 درجے ہوتے ہیں، ایک عام کا روزہ، ایک خاص کا روزہ، ایک الخاص کا روزہ. عام کا روزہ وہ ہے جو طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام روزہ ہے. اور خاص کا روزہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اور اپنے جسم ہر ایک اعضاء کو غلط کام روکنے سے اس طریقے سے رہنا، اس کا نام خاص روزہ ہے. اور الخاص وہ روزہ ہوا کرتا ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکے اور پیاسے رہ کر 5 وقت نماز قائم کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے رہنا، اس کا نام روزہ ہے. اب ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو کس انداز سے روزہ رکھتے ہیں. فجر کی نماز پڑھا واپس ہو جاتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں، عصر کی نماز پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے مسلمانوں، جائیے اپنے کام کاج کو کیجیے مگر صحیح طریقے سے کیجیے، کیونکہ حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ جب بندے مومن فجر کی نماز پڑھتا ہے اور جب ظہر کی طلب کے لیے رہتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو جائے تو میں نماز ادا کروں گا، تو اس کے درمیان جو وقت گزرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان وقتوں کو بھی عبادت میں شمار کر دیا. لیکن آج ہم اور آپ فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں عصر غائب، عصر پڑھتے ہیں مغرب غائب، مغرب پڑھتے ہیں عشاء غائب، یعنی غائب پر غائب پڑھتے چلے جا رہے ہیں. مگر ہم اور آپ اپنے بزرگان دین کے طریقے پر نہیں چل رہے ہیں. ہم مسلمانوں کو چاہیے ہم مسلمان اپنے بزرگان دین کے طریقے پر ہمیشہ چلتے رہیں. مسلمانوں، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے وہ سوچتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں ہیں. مسلمانوں، اگر انسان صحیح ہے، بندے مومن صحیح ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اسے روزہ رکھنا ہوگا. اگر نہیں روزہ رکھتا ہے تو مسلمان اس کے سزا اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ 9 لاکھ برس تک وہ الٹا لٹکا رہے گا اور اس کے نیچے جہنم کی آگ کی تپش سے وہ جھلستا رہے گا. لیکن ہم اور آپ صحیح ہونے کے باوجود بھی نہ جانے کتنے روزے چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. مسلمانوں، جس طریقے سے توحید و رسالت
کر لینے کے بعد ہر ایک آدمی و بالغ پر نماز فرض ہے. اسی طریقے سے مسلمانوں نماز کے روزے بھی ہر ایک مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. مگر مسلمان جب فرض مانے تب تو مانتا ہے مگر اس طریقے سے اس کو نبھاتا نہیں. اگر ہر ایک مسلمان اس کو اقرار کر لے کہ نہیں ہمیں روزہ رکھنا ہے تو انشاءاللہ اس کا روزہ ہرگز نہیں چھوڑے گا. مسلمانوں سے سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان ایک مرتبہ اپنے والد گرامی کو خواب میں دیکھتے ہیں. ان کے والد گرامی کہتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے احمد رضا، آنے والے جو سال ہے جو رمضان شریف ہے اس سال تم شدت سے بیمار ہو جاؤ گے، مگر اے احمد رضا ہرگز روزے کو نہ چھوڑنا. مسلمانوں جب وہ سال آتا ہے تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان شدت سے بیمار پڑ جاتے ہیں. مگر مسلمانوں کو بیمار پڑتے ہیں مگر جو ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے وہ روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں. جو روزہ رکھتے چلے جا رہے ہیں وہ صحت یاب ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان کے جسم میں جو بیماریاں ہیں وہ بیماریاں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. لیکن آج ہمارا ماحول کیا ہے کہ اگر تھوڑی سی بخار آ جاتی ہے، کھانسی آنے لگتی ہے، سردی زکام ہو جاتا ہے تو ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں. مسلمانوں ایسا ہرگز نہ کیا کرو. اگر آپ اس حال میں بھی روزہ رکھو گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے بیماریوں سے شفا ملے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید مفتی معروف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی رحمت علی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی رحمت علی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت کو آنے دیا جائے، حضرت کو آنے دیا جائے. ماشاءاللہ واقعہ کرامات واقعہ دروازہ میں گھر کی ہدایت کی جانے سے